آیت نمبر سورۃ القصص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لنا ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ ولما توجہ تلقاء مدین، جب متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے رستے پہ ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا مدین یہاں آ کے آباد ہوا، تو اس وجہ سے اس بستی کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین اور مصر کے درمیان جو رستہ تھا وہ پیدل 10 دن کا رستہ تھا، پیدل رستہ 10 دن کا تھا مدین اور مصر کے درمیان۔ تو مدین پہ فرعونی کو حکومت نہیں تھی، تو علیحدہ بستی تھی۔ مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم یہ آباد تھی مدین کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ سواری تھی اور نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا، بس اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چل پڑے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے رستے پہ ڈال، جو رستہ مدین پہ جاتا تھا اس پہ ڈال دیا۔ تو اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے کہ قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھے رستے پہ چلائے گا۔ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگی، یہ کہا کہ میرا رب امید ہے مجھ کو کہ میرا رب مجھ کو غلط رستے پہ نہیں چلائے گا بلکہ سیدھے رستے پہ چلائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام نا مدین کے پانی پہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کے جوانی تک شاہی خاندان میں کھانا کھایا تھا، شاہی گھرانے میں کھانا کھایا تھا، لیکن اب یہ 10 دن کا سفر کر رہے ہیں، پیدل کر رہے ہیں، وہ اس کے سبزیاں اور پتے رفتوں میں کھاتے آ رہے ہیں۔ وہاں کون تھے؟ وہ ہوٹل تھے، یہ کھانا ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوانی تک کہاں کھانا کھایا؟ شاہی خاندان میں، اور اب بھوکے رفتوں کے پتے کھاتے آ رہے ہیں اور سبزیاں کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ دن ہے میرے بھائیو، اللہ پاک دنوں کو بدلتا رہتا ہے، کبھی پیری ہوتی ہے کبھی قریبی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے ان کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی امیری ہوتی ہے کبھی کوئی حال ہوتا ہے کبھی کوئی حال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، اس وجہ سے پتھر باندھے، ایسے حالات بھی آئی ہے، صحابہ کرام کے ایسے حالات سے بھی گزرے ہیں ہمارے نبی کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تو ولما ورد ماء مدین، جب آئے موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پہ، یہ مدین جو بستی تھی اس کے کنارے میں ایک کنواں تھا، وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ اس کنویں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور ایک اور کنویں کا ذکر ہے قرآن میں۔ کوئی علم ہے آپ کو؟ پڑھا ہے آپ نے؟
یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پانی نے ڈالا تھا، بارے میں پڑھا ہے آپ نے، اس کنویں کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر. تو وَجَعَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو جب مدین کے کنویں پہ آئے نا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کی نا کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. بکری ایک اور جانور وغیرہ ہوں گے، تو کنویں سے پانی نکال کے وہ پلا رہی ہے بہت بڑی جماعت لوگوں کی. اللہ وہ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی اس جماعت کے علاوہ دو عورتیں ہیں وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں. یعنی اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. لیکن دو عورتیں، یہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں دونوں، ایک کا نام صفورہ دوسرے کا نام صفیرہ. تو عورتیں ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بچیاں نہیں تھی بلکہ جوان ہو گئی تھی، اس لیے ان کو عورتیں کہا گیا. تو یہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو علیحدہ روک کے کھڑی ہیں تاکہ ان کی بکری قوم کی بکریاں مل کے پانی نہ پئیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور یہ دو عورتیں لڑکیاں جو ہیں یہ اپنے بکریوں کو علیحدہ روک کے کھڑی ہوئی ہیں. تو قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں عورتوں سے کہ کیا ہے، کیا ہو گیا تم کو، کیا بات ہے، سب پانی پلا، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی، کیا بات ہے؟ تو قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، نہیں پلاتی ہم پانی یہاں تک کہ چلے جائیں چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر. یعنی جب تک یہ بکریوں کو پلا کے چرواہے پانی چلے نہیں نہ جائیں گے تو اس وقت ہم پانی نہیں پلائیں گے بکریوں، یہ چلے جائیں گے پھر ان کا بچا کھوچا جو پانی ہوگا نا تو وہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، یہاں آ نہیں سکتا، اس لیے ہم یہاں پانی پلانے کے لیے آتی ہیں. یہ ان دونوں عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا. شعیب علیہ السلام سناتے تھے اللہ کی توحید مشرکوں کو. ارے توحید جو مشرک کو برداشت نہیں کرتا، شرک برداشت کرتا ہے مشرک، توحید کو برداشت نہیں کرتا. اتنے وہ بدبخت مخالفت کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی اللہ کی توحید کی وجہ سے کہ نہ ان کو شعیب علیہ السلام کی بزرگی کا کوئی لحاظ تھا، نہ عورتیں بچیاں جو آ گئی پانی پلانے کی، نہ ان کا کوئی لحاظ تھا، شرم آتی تھی ان کو. ان کو پانی تو کیا پلانا ان کی بکریوں کو، بلکہ پانی پلا کے نا کنویں کے منہ میں بہت بڑا پتھر رکھ رہے تھے، بہت بڑا، اتنا بڑا پتھر کہ 10 آدمیوں سے بھی وہ نہ ہلے، حرکت نہ کی، اتنا بڑا پتھر وہ مل کے رکھ دیتے تھے تاکہ یہ پانی نہ پلائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں کہ وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے، تو بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ یہاں آ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام طرف آیا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یہ پتھر تھا نا وہ پرے پھینک دیا. اللہ مکہ ماریا بندہ مر گیا، پتھر کیا تھا، پتھر کو پرے پھینک دیا اکیلے نبی نے. اللہ کے نبی تھے، شیر تھے، غصے والے نبی، وہ پرا پھینک دیا. اور وہ جو تھا نا جس کے ساتھ پانی نکالتے تھے، ڈول کیا کہتے تھے، وہ بہت آدمی لگ کے نا اس کو نیچے سے نکالتے تھے، کبھی آدمی وہ سارا کر رہی ہے، اور ان سے وہ ڈول نہیں بھرتا تھا آدمی، تھوڑا تھوڑا پانی وہ چنگی طرح ڈبکو کے نا ڈول اچھی طرح بھر کے وہ باہر نکالیا، بکریوں کو پانی پلا دیا. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بکریوں کو پانی پلا دیا. پانی پلا دیا پھر کیا، ثم تولی الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی طرف چلے گئے. سایہ ہوگا کوئی درخت کا سایہ ہے یا کوئی پتھر، یہ نہیں بتلایا اللہ نے کس کا سایہ تھا. کوئی مسافر تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں، تو تھکے ہوئے تھے، پانی پلا کے وہاں بیٹھ کے سائے کے نیچے. اب موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، بلکہ اللہ کی طرف توجہ کی. کیا کہا، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کہا ہے میرے رب جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے نا خیر، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے. کیوں موسیٰ علیہ السلام کی نہ کوئی برادری تھی وہاں، نہ کوئی رشتے داری، نہ محلے داری، نہ کوئی یاری، نہ کاروبار، جو بھی دے نا مجھ کو، میں اس کا مستحق ہوں، اللہ میں اس کا محتاج ہوں، دے مجھے روٹی بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے، مجھے کپڑا بھی چاہیے، رہائش بھی چاہیے، یہاں کو ماڑا موٹا گھر بار بھی چاہیے. اللہ پاک میں محتاج ہوں. اور یہ موسیٰ علیہ السلام بھی محتاج نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
اور لوگوں تم سب کس کے فقیر ہو؟ تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سوالی ہو، اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے سائل ہو، گرا کر ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بادشاہ ہے، وہ حمید ہے، ایسا تعریفوں والا ہے، اس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے پھر بھی اس کی تعریفوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی بکری کو پانی پلا کے گھر چلی گئی۔ باپ نے پوچھا شعیب نے، پتر بیٹی ہو اتنی جلدی آ گئی، جا کے دیر میں آتی تم بعد میں پانی پلا کے، بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں پانی سے، اتنی جلدی آ گئی؟ تو لڑکی نے سارا واقعہ سنا دیا، تو سارے پانی پلا جو سارا سنا دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہاں اس کو بلا کے لاؤ یہاں۔ ساری قوم ہماری دشمن بدبخت ہے، پانی تو کیا پلا رہا، اوپر سے پتھر لگ جاتے ہیں کنویں کے، یہ کیسا آدمی کہ پتھر بھی ہٹا دیا، اتنا وزنی اور پانی پلا، اس کو بلا کے لاؤ یہاں۔ کون ہے وہ؟ ایک بیٹی کو بھیجا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء۔ اللہ قرآن بتلا رہا ہے کہ وہ بیٹی، یہ صفورہ بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام، بڑی لڑکی آئی موسیٰ کے پاس، ان دونوں میں سے ایک، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی، کیسے؟ تمشی علی استحیاء، اللہ چادر میں لپٹی ہوئی، شرم و حیا کے طریقے پر چلتی آئی، شرماتی ہوئی، حیا کرتی ہوئی، نبی کی بیٹی تھی، اللہ کی بندی ہو، کسی رئیس کی بیٹی نہیں تھی۔ نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہاں جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے۔ میاں شاہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی آنکھ میں اتنی حیا تھی کہ عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں تھی، اللہ کے محبوب کی آنکھ میں حیا تھی۔ مریم صدیقہ کا حیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کی سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا۔ سیدہ حاجرہ کا دوڑنا اللہ نے اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قانون بنا دیا کہ میرے گھر میں آنے والوں یہاں دوڑو جہاں میری حاجرہ دوڑی۔ کیوں نہیں دوڑتے ہو کہ نا؟ یہاں دوڑو اور اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری حاجرہ دوڑی، اسی انداز سے دوڑو جس انداز سے میری حاجرہ دوڑی۔ جب تم مجھے یہ دوڑ کر نہ دکھاؤ گے، نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ اللہ قدر کرتا ہے، مول پاتا ہے اپنے بندے۔ اللہ کیا آئی ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی تھی وہ حیا کے طریقے پر، شرم و حیا کے ساتھ چلتی تھی۔ تو آ کے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس بڑی بیٹی نے کہا کہ بے شک میرا باپ یا تجھے بلاتا ہے لیجزیک، تاکہ دے تجھ کو اجر ما سقیت لنا، اس پانی کا جو تو نے ہماری بکریوں کو پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان، میرا باپ مجھے بلا رہا ہے، جو تو نے ہمیں ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے نا، اس کا اجر دے گا میرا باپ مجھ کو، چل میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ آسرا بنے تھوڑا ہوتا، جی موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ساتھ کو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے کرو، تمہارے وجود پہ میری نگاہ پڑتی ہے، تم پیچھے چلو میں تمہارے آگے چلوں گا، مجھ کے راستہ بتلاتے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ لڑکی جو شعیب علیہ السلام وہ پیچھے پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاء، جب آئے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس، تو شعیب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کھانا کھاؤ، کہا جی میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ بھوک لگی ہوئی ہے، پھر کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہ میں اس لیے نہیں کھانا کھاتا، جو میں نے پانی پلایا ہے نا تمہارا کھانا، اس کا اجر، اس کا عوض نہ ہو جائے، پانی پلایا ہے اس کا بدلہ نہ ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ کوئی بات نہیں، ہم جو ہے نا ہم مہمانوں کو خوش ہو کے ساتھ ملائے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، وقص علیہ القصص، پھر موسیٰ علیہ السلام جو قصہ تھا واقعہ وہ سارا بیان کر دیا کہ مجھ سے ایک فرعونی قتل ہو گیا تھا، وہ فرعونی مجھے پکڑنے لگے، میں باقی یہاں آ گیا، یہ سارا بتلا دیا۔ تو قال لا تخف، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کر، اب تو نجوت من القوم الظالمین، نجات پائی ہے تم نے قوم ظالم سے۔ اب یہاں ان کی حکومت نہیں فرعون کی، تو تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دیا، اب گھبرا رہا، فکر نہ کر۔
حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور شعیب علیہ السلام یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے، شعیب علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام بھی روتے تھے، اور یہ شعیب علیہ السلام یہ بھی روتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی آنکھوں سے اندھے ہو گئے، یہ بھی آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے، اور یہ روتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ شعیب جنت کی خوشی میں روتا ہے، شوق میں، یا جہنم کے خوف سے روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ شعیب علیہ السلام بہت روتے تھے، نبی نہ ہوتے تھے۔ جنت کے شوق میں روتا ہے یا جہنم کے خوف سے؟ کہ اللہ نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں، نہ جہنم کے خوف، میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ تیری ملاقات، تجھ سے ملاقات ہو جائے اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا خوش ہو جا، مبارک ہو، میری ملاقات تجھ کو نصیب ہو۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے سورہ بارے میں، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی بات میں کسی کو شریک نہ کرے، تو پھر کیا ہوگی؟ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام آئے، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹا دی۔ تو شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی بینائی بھی لٹا دی، واپس کر دی۔ قالت احداہما، موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، لڑکیوں میں سے کسی بڑی لڑکی نے کہا جو بلا گئے، یا ابت استاجر، کہ ابا جی اس کو نا تو ملازم رکھ لے، ہماری بکری چرایا کرے گا، موسیٰ ملازم رکھ لو، نوکر۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر ملازم وہ ہے جس کو تم ملازم رکھے کہ وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ جس کو تم ملازم رکھے اس میں دو صفتیں ہو، کیا ہو؟ وہ قوی ہو اور کیا ہو؟ امین ہو۔ اور موسیٰ میں دونوں صفتیں، ابا جی یہ قوی بھی ہے امین میں ہے۔ باپ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو بیٹی نے بتلایا کہ مجھے ایسے پتہ چلا، قوی ایسے ہے کہ وہ پتھر جو تھا تو 10 آدمی بھی نہیں ہٹا سکتے تھے کنویں کے منہ سے، تو موسیٰ نے کے لیے پر پھینک دیا وہ ہے جی۔ اور ڈول جو اس کو بڑے آدمی لاٹھی نیچے سے نکال موسیٰ کے لیے نکال دی، یہ قوی ہے۔ امین اس لیے ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آگے چلوں گا تو پیچھے چل، ہے جی، امین اس لیے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص حضرات دنیا میں بڑے عقل مند ہوئے ہیں۔ ایک تو یہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی امانت کو دیکھ کے اور موسیٰ علیہ السلام طاقت کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اپنا نوکر ایسا ہونا چاہیے کہ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام قوی تھے اور امین بھی تھے، یعنی نوکر ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ یوسف علیہ السلام کا آقا، اسے یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے کہا تھا زلیخا یہ ہمیں پھیلا دے گا، وہ بھی عقل مند تھا۔ اور تیسری عقل مند ابو بکر صدیق، جس نے اپنی زندگی میں ہی ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنا دیا، ابو بکر صدیق یہ بھی عقل مند ہے۔ تو فرمایا قال انی ارید، شعیب علیہ السلام نے کہ موسیٰ بے شک میں چاہتا ہوں ان انکحا کا احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کروں، اعلیٰ ان تاجرنی ثمانی حجج، اس شرط پہ کہ تو 8 سال میری بکریاں چرائے۔ سمجھا گی؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں جو میری 2 بیٹی ہیں ان میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کروں، لیکن شرط کیا ہے کہ 8 سال وہ کیا چرائے؟ میری بکریاں چرائے، مزدوری کرے، ملازم کرے۔ فائن اکمل کا عشرن، اگر تو 10 سال چلا دے ہمیں یہ تیری طرف سے ہے، یہ اس نے سلوک ہے۔ 8 سال چلانی پڑے گی، اگر 10 سال چلا دے تیری طرف سے ہے، لکھنے کی اس نے سلوک ہے۔ اور وہ ماں اریدوار کو اشکا نہیں چاہتا کہ مشقت ڈالوں تجھ پہ، یہ نہیں کہ 8 سال کے بعد میں کہاں 10 سال چلا سکتی، یہ نہیں کہوں گی تیری مرضی 10 سال چلا نہ چلا، 8 سال کے بعد میں نہیں کہوں گا یہ بکری چلا، اور کوئی وقت کی پابندی نہیں میں کروں گا، اس وقت چلاؤ اس وقت نہ چلاؤ، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، تجھے مشقت نہیں ڈالوں گا۔ اور ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، پائے گا تو مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صالحین سے، اگر اللہ کا منظور ہوا نا تو مجھ کو صالحین سے پائے گا۔ تو قال ذلک بینی و بینک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شعیب یہ تیرے اور میرے درمیان ایک عہد ہے۔ کیا ہے؟ عہد وعدہ ہے،
یعنی تو نے میرا حق ادا کرنا ہے اور میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حق کیا تھا؟ بیٹی کے ساتھ شادی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کیا حق تھا؟ بکریاں چرائے، کہ تو نے میرا حق ادا کرنا ہے، میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ ایم الاجلین قضیت، ان دو مدتوں میں سے میں جو چاہوں گا مدت پوری کروں گا، لیکن فلا عدوان علی، مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو۔ یعنی میں چاہوں 8 سال پورے کروں چاہے 10 سال پورے، لیکن پھر زیادتی نہ ہو کہ 8 سال کے بعد زبردستی کے 2 سال اور لگا، یا 10 سال کے بعد پھر کہ نہیں 2 سال اور لگا بکری، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس بات پہ گواہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، نبی ہے اللہ جان سے اللہ گواہ ہے، بس کسی گواہی کی ضرورت نہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی وراثت میں نا، نبیوں کی وراثت میں چلی آ رہی تھی کہ ڈنڈا لاٹھی، وہی جو سام بنتا تھا، وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی کہ یہ لاٹھی پکڑ اور بکریاں چرایا کر۔ جس میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے نبی نے بکریاں چرائی، بلکہ ہمارے نبی نے بکری بھی چرائی ہیں، بکری کو دودھ بھی پیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کر کے شادی نہیں کرائی، بلکہ 10 سال پورے کر کے شادی کرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکری چرا کے شادی نہیں، بلکہ 10 سال بکری چرا کے شادی کرائی ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہجرت کی 8 سال بعد جب مکے میں قبضہ کیا کہ نا، وہی بکریاں 8 سال چرائی انہوں نے بھی، ہمارے نبی نے ہجرت کی 8 سال بعد مکے میں قبضہ کر کے مشرکوں کو مکے سے نہیں نکالا، بلکہ 10 سال پورے کر کے مکے سے مشرکوں کو نکالا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو 13 سال مار کھا کے، تھکے کھا کے، پتھر کھا کے اللہ کی توحید بیان کی، اور گول گول بیان نہیں کی، کھول کھول کے بیان کی اللہ کی توحید، اور 10 سال پھر کافروں مشرکوں کو سے لڑائی کر کے، جنگ کر کے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ میرے بھائیو آج ہم لوگوں کی مشرکوں سے یاریاں ہیں، ملے داریاں ہیں، رشتے داریاں ہیں۔ اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ مشرک اللہ کا ویری ہے، دشمن ہے، اس سے محبت نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے دشمن سے کوئی محبت کرے ہم راضی ہوں گے اس سے؟ ہمارا کوئی دشمن ہو تو اس سے کوئی محبت کرے؟ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، نہیں محبت کریں گے ہم اس سے، اللہ جو غیر کو واضح کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، کہ میں تم سے زیادہ غیر مند ہوں، مجھ سے زیادہ غیر مند اللہ ہے۔ اس پر علماء بیان کرتے ہیں کہ مشرک اللہ کا ویری، اللہ کا دشمن سے محبت نہ کرنا۔ اگر اللہ کے دشمن سے محبت کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو گیا دونوں جہان برباد ہو جائے گا۔ مومن سے محبت، مومن سے محبت کرتا ہے، مومن کا مومن سے جوڑ ہے، اور مومن کا مشرک سے کافر سے جوڑ ہے۔ نبیوں نے توڑ ہے، مومن کا مشرک سے کافر سے توڑ ہے، نبیوں نے مشرک و کافر سے توڑ کر کے دکھایا ہے، ایمان والوں سے جوڑ کر کے دکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام طرف مدین کی، قال عسیٰ ربی، کہا موسیٰ نے امید ہے میرا رب ان یہدینی سواء السبیل، چلائے گا مجھ کو سیدھے راستے پہ۔ فلما ورد ماء مدین، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے وجد امۃ من الناس یسقون، پایا موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پہ ایک جماعت کو، لوگوں سے ایک جماعت، لوگوں کی ایک جماعت کو یسقون، جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین، اور پایا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے علاوہ دو عورتوں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھے۔ قال ما خطبکما، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا، کیوں پانی نہیں پلاتی؟ قال لا، دونوں نے کہا لا نسقی، نہیں پلاتی ہم پانی، حتی یصدر الرعی، یہاں تک کہ چلے جائیں چروائے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، موسیٰ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ چلتے موسیٰ علیہ السلام سائے کی، وقال رب انی، پر کہا موسیٰ علیہ السلام اے رب میرے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بلائی جو مجھ میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ فجاءت احداہما، پس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی، تمشی چلتی تھی، والا الاستحیاء، شرم و حیا کے ساتھ،
قالت ان نبی کہا اس نے موسیٰ کہ ان نبی بے شک میرا باپ یدعو کا بلاتا ہے تجھ کو دیا جزیہ کا اجرا ما سقیت تاکہ دے وہ تجھ کو اجر اس چیز کا جو پانی پلایا تو نے ہماری بکریوں کو. جب آئے شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ مقص علیہ قصہ بیان کیا شعیب علیہ السلام کے سامنے. قال لا تخف کہا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو لا تخف نہ ڈر نجوت من القوم الظالمین نجات پائی ہے تو نے ظالم قوم سے. قالت احداہما کہا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے یا ابت استاجر اس کو ملازم رکھ لے ان خیر من استاجرت القوی بے شک اس کو ملازم رکھے تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے کبھی بھی ہو اور امین بھی ہو. قال انی کہا شعیب علیہ السلام نے انی بے شک بڑی تو میرا کرتا ہوں کیا کروں میں تجھ سے ہی قبل سے یاد اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک سے اللہ انت اجرا نے اوپر اس شرط کے کہ سمانیہ حجاج تو بکری چرائے میری 8 سال ہم عشر بس اگر تم 10 سال پورے کر دی فمن تیری طرف سے ہے وہ ما اريد اور نہیں چاہتا میں انا شکا لے گی شک ڈالوں تجھ پہ ستجدنی ان قریب پائے گا تو مجھ کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیکوں سے. قال ذلک بینی کہا موسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے درمیان ایک عہد ہے ایم الاجلین کرے تو ان دونوں مدتوں میں جس کو چاہوں گا پورا کروں گا فلا عدوان فی المصلحین زیادتی نہ ہو واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ گواہ ہے اس بات پہ جو ہم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں. جزاکم اللہ. اللہ